السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ، آیت مقدسہ نمبر 5۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد ارشاد فرمائے ہیں، اور یہی 4 مقاصد اب قیامت تک یہ اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے، اسی کے مطابق جد و جہد ہوگی۔ آپ نے سب سے پہلے ایک سچی جماعت تیار کی، حزب اللہ، جس کے یہ 4 اوصاف ہیں۔ اور یہ 4 اوصاف کیوں ہیں؟ پہلی آیت مقدسہ میں آپ احباب نے سنا الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، اللہ کے یہ 4 اوصاف، اور ان 4 اوصاف کا جو مظہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو سچی جماعت تیار ہو رہی ہے وہ سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ سب سے پہلے الملک، بادشاہ، حکمران، جو حکمران کا آرڈیننس ہے، احکامات ہیں، اس کے جو فرامین ہیں وہ ضروری ہے کہ تلاوت کیے جائیں، ان کو پڑھا جائے۔ سب سے پہلے کوئی بھی حکم نامہ وہ سوسائٹی کے سامنے پڑھا جاتا ہے، لہذا سب سے پہلے ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ پھر جس سچی جماعت نے جد و جہد کرنی ہے ان کا اللہ سے ربط ضروری ہے۔ اس سچی کتاب جس کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا ربط ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تزکیہ نفس ہے، قلوب کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ ان کی تفصیلاً جو گفتگو ہے اوپر ہم عرض کر چکے ہیں۔ پھر وہ جو تلاوت کی جا رہی ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کا فہم ضروری ہے، لہذا تعلیم کتاب، تفہیم کتاب، اللہ رب العزت کا جو آرڈیننس اور فرامین ہے یہ ہے کیا، اس پہ گفتگو ضروری ہے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اس پہ انسانیت کو اعتماد میں لینا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کا شعور ڈیولپ کرنا ہے۔ تو یہ قرآن پاک سچی کتاب جو ہے اس کا فہم پیدا کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے والحکمہ، علم و حکمت، عقل مندی، عقلی اور عملی ضروریات کو پورا کرنے والا جو فرمان شاہی ہے اس کا نفاذ بھی تو ضروری ہے۔ جب تک بالادستی نہیں ہوتی اس فرمان شاہی کی، اگر اس کو کوئی مانے ہی نہ تو بتائیے اس کی کیا تاثیر ہوگی۔ ایک کمشنر صاحب جو ایک شہر کے ہیں،
یا ایک وزیر اعلیٰ وہ ایک صوبے کا ہے یا ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر اس کی کوئی بات ہی نہیں سمجھتا، اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی، انتظامیہ اس پہ عمل ہی نہیں کراتی، تو اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ لہذا اس کے لیے ایک سیاسی نظام کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بین الاقوامی نبی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ایک تو مکے کی سوسائٹی کے لیے، مدینے کے لیے ریاست مدینہ اور ریاست مکہ تشکیل دی، حجاز میں قومی انقلاب آ گیا، اور اب ضرورت یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، کیسر و کسریٰ کو فتح کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سچی جماعت صحابہ تیار کی ہے، اس نے کیسر و کسریٰ کو فتح کر دیا، اور آگے فتوح ہاتھ چلتی چلتی کابل تک، افغانستان، کابل، پھر سندھ، پھر ہندوستان تک پہنچی، اور پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ آج کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے مثال سے ایک وہ قوم اور جماعت جو پہلے گزر چکی ہے، جن پر اللہ نے تورات نازل فرمائی اور تورات کا انہوں نے مذاق اڑایا، ان کا رویہ، ان کی سوچ، پست سوچ اور ان کے پست رویے، اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں میرے عزیزو، یہ پیچھے چار جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اہداف سنے ہیں، یہ تورات میں بھی اللہ نے اسی مشن اور ہدف کو رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے، انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا، اس میں تحریف کر دی، اپنی مرضی کی باتیں شامل کر لی، اپنی من پسند چیزیں شامل کی، اللہ کی کتاب کو اپنے اس کے پیچھے لگنے کی بجائے انہوں نے اپنی مرضیاں شروع کر لی۔ سنیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو۔ اور خدا نخواستہ آج اگر ہمارا یہی رویہ کلام مقدس قرآن پاک کے ساتھ ہوگا تو ذرا کمپیریزن سنیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ، جنہوں نے تورات کو اٹھایا، جنہوں کو تورات دی گئی یعنی یہود، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کتاب کو نہیں اٹھایا، یعنی اللہ نے جو رہنمائی دی، ان کو کتاب مقدس تورات دی گئی، اور اس میں بھی یہ چاروں چیزیں موجود ہیں کہ اس کتاب کو آرڈیننس کے طور پہ، اللہ کے احکامات کے طور پہ پیش کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کتاب مقدس کا فہم پیدا کرنے کے لیے وہ قوم کو سمجھاتے ہیں اور اس کے پر ایک سیاسی نظام قائم کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کہ اللہ نے تو کتاب مقدس تورات دی لیکن انہوں نے اس طرح حاصل ہی نہیں کی، یعنی رہنمائی نہیں لی۔ اس کتاب مقدس کو برکت تو سمجھا انہوں نے لیکن رہنمائی نہیں لی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے، اللہ کہتے ہیں کمثل الحمار، جیسا کہ ایک گدھا ہے، یحمل اسفارا، جس پر بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لاد دی جائیں۔ اسفار صفر کی جمع ہے، اور تورات کے جو 4 حصے ہیں نا ان کو صفر کہتے ہیں، چاروں حصوں کو۔ اور صفر کا معنی کتاب بھی ہے، مطلق کتاب بھی مراد ہے، یعنی ایک گدھے کے اوپر اگر اسفارہ تورات کے سارے حصے لاد دیے جائیں تو بتائیے گدھے کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کسی گدھے پر کتابیں لادنے سے گدھا عالم بن جائے گا؟ اس کو رہنمائی مل جائے گی؟
اور جنہوں نے کتاب مقدس تورات حاصل کی، اللہ نے دی ان کو، تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے گدھے ہیں۔ بئس مثل القوم الذین، میرے عزیزو توجہ رکھیے، اللہ بڑی وضاحت ارشاد فرماتے ہیں، بری ہے، بئس بری ہے، مثال القوم الذین، اس قوم کی، کذبوا جو جھٹلاتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ بہت بری قومیں ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے کہ تلاوت تو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ہاں نہیں پڑھی جاتی، تلاوت بھی نہیں آتی ہمیں، اور پھر اس کا فہم ہی کوئی نہیں ہے۔ مقصد اللہ کا آرڈیننس ہے، یہ احکامات ہیں، فرامین ہیں، اس کا فہم ہی کوئی نہیں ہے، اور مرضی اپنی کرتے ہیں۔ جھٹلانا یہی ہے نا؟ ذرا غور تو کیجئے، صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک کیا ہم مرضی نہیں کرتے؟ کیا ہمارے ملک کا سیاسی نظام ہمارے خود ساختہ طریقے سے تشکیل شدہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا معاشی نظام آج یورپ، امریکہ اور بڑی طاقتوں سے متاثر ہو کر کیپٹلزم اور سرمایہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارا سماجی ڈھانچہ وہ اسلام کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، قرآن کی رہنمائی کے مطابق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح یہود تھے، اللہ کہتے ہیں وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور آگے سنیے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرو، جھٹلاؤ، مرضی کرو اور منافقت کرو؟ ایک طرف کہیں ہم مسلمان ہیں، یہودی کہتے تھے ہم بڑے اللہ کے قریب ہیں، آگے بھی آ رہا ہے، لیکن عمل کوئی نہیں کرتے تھے۔ جب جہاد کا موقع آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اور آپ کا اللہ جائے جہاد کرے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہاں کھانے پینے کے لیے تشریف فرما ہے، آپ جا کے اور اللہ جا کے جہاد کرے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، دین کا فہم، شعور، اللہ کی سچی رہنمائی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی بالادستی ہونی چاہیے، اللہ کا نظام غالب ہونا چاہیے۔ یہ یہود کی جو یہاں مثال دی گئی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، آگے مزید اس کی وضاحتیں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔